اور کبھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایڈکشن یا تو ہے نہیں یا پھر دوسرے کاموں کو زندگی کے بہتر کر لیا جائے تو ایڈکشن اتنا مسئلہ نہیں ہے. اچھا دوسری طرف ایڈکشن ہے کہ آپ کی زندگی کو ہرٹ کرتی جا رہی ہے کرتی جا رہی ہے کرتی جا رہی ہے. صرف اب اس دفعہ اجازت ہے سر, اس دفعہ آپ کو کسی نے ریسکیو نہیں کیا اور میں آپ کے نقصان میں تو خوش نہیں, لیکن میں آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی اسٹریٹجی سے مطمئن ہوں, کیونکہ سلمان بھائی آپ نے پہلی دفعہ سنجیدگی سے زیادہ وقت کے لیے سوچنا شروع کیا ہے کہ میری تکلیفوں کی وجہ تو ایڈکشن ہے. کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آپ انڈور ٹریٹمنٹ میں تو تشریف لاتے تھے, لیکن جب تک ٹریٹمنٹ انڈور میں ہوتا تھا تو معاملات ٹھیک تھے, اور جو ہی انڈور ٹریٹمنٹ ختم ہوتا تھا تو دوبارہ چیزیں خراب ہونے کی طرف چل پڑتی تھیں. میں نے خضر بھائی کی بات کو بھی غور سے سنا. خضر بھائی وہ جو معاملہ تھا فارم ہاؤس والا, پھر گھر والوں کو ابھی تک معاف کر پائے ہیں یا نہیں؟ آپ ایڈکشن کی تکلیفوں کو سنبھال کے رکھیں گے نا, یا آپ کے فیملی ممبرز دونوں ہی قابل احترام ہیں, تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ تب حل ہوگا جب ہم دل کشادہ کریں گے. لیکن میں سلمان بھائی سے یہ بات کر رہا تھا کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے تعاون سے انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا ہے. اس لیے نہیں مانوں گا کیونکہ ہمارے کام کی نوعیت یہ ہے کہ تھکنے کی گنجائش نہیں ہے. ہمیں اپنی تھکن کے لیے کچھ ایسے ٹولز استعمال کرنے چاہیے کہ ہماری سکت بڑھ جائے اور تھکن ساتھ ساتھ مینیج ہوتی رہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کاش آپ کی امی یہاں موجود ہوتی ہیں تو میں ان سے ڈائریکٹلی ریکویسٹ کر لیتا کہ ہر وقت اس دکھ میں مبتلا نہ رہیں کہ ان کے بیٹے خضر صاحب کو ایڈکشن کا سامنا ہے. اپنے حصے کا کام کریں. میں آپ کے اور ان کے معاملات کو بہتر ہوتے دیکھ رہا ہوں, گو کہ ابھی بھی میرا خیال ہے, جیسے میں کچھ دیر پہلے بھی عرض کر رہا تھا, کہ وی کوڈ ہیو ڈن بیٹر, ہم اور بہتر کر سکتے تھے. اور اس ریگریٹ سے اگر آپ اپنے آپ کو اب بھی بچا لینا تو بہت اچھا ہوگا, کیونکہ آپ نے صحت یاب ہو کے ریکور ہو جانا ہے. آسان لفظوں میں ہن میں لفظ لب کے لے آنا. خضر جی ہوا یہ کہ سلمان بھائی ان کے ابا جی اللہ ان کے درجات بلند کرے, جنت میں جگہ دے, تو انہوں نے کافی سال پہلے نا اسکریچ سے سٹارٹ کر کے تو پاکستان کے بہت بڑے کاروباروں کو انہوں نے بنایا. سلمان بھائی بھی ان کی شفقت کی وجہ سے کام کاج کاروبار میں آ گئے, لیکن سلمان بھائی کو چونکہ ایڈکشن کا سامنا تھا تو کاروبار کو نقصان پہنچتا رہا. میں آپ کو نہیں کہتا, میں اپنی اگزامپل لے آتا ہوں. اگر میری زندگی میں سیڈ ہونے والے حالات ہیں لیکن میں خوش پھر رہا ہوں, مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا, مجھے معاملات کی سنگینی کا احساس ہی نہیں ہے, تو آپ میری ذہنی صحت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نمنس اسے ہی کہتے ہیں نا, جب ہم پین کو فیل نہیں کر سکتے یا پینفل ایموشنز کو فیل نہیں کر سکتے یا کسی بھی ایموشن کو فیل نہیں کر سکتے. اچھا اب ایڈکشن میں نا, ایڈکشن میں لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر ٹکا کے نقصان ہوتے ہیں, پر دو وجہ سے نہیں رجسٹر کر پاتا دا جینٹلمین ریکورنگ پیشنٹ. پہلی وجہ تو یہ ہوتی, ہاں پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ڈینائل ہوتا ہے اور ڈرگ یوز ہوتا ہے, تو کچھ نہ کچھ جو دکھائی دیتا بھی ہے تو وہ بھلا دیتا ہے. اچھا دوسرا ہوتا ہے فیملی ممبرز اور ارد گرد کے خیال رکھنے والے لوگوں کا رویہ. وہ یہ اس کو ہیلپ سمجھ کے کرتے ہیں کہ اگر ہم انہیں مصیبتوں سے نکال لیں, بیہیویئرز بھی تو ساتھ رکھنے ہیں نا. دیکھیے اگر مثال کے طور پر, میں آپ کے ساتھ اس طرح سے یا آپ کی فیملی کے ساتھ کاؤنسلنگ انٹریکشن میں تو نہیں ہوں, لیکن مثال کے طور پہ اگر آپ نہیں پڑھ رہے, آپ ایک یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ جاتے ہیں تو آپ نشہ کرتے ہیں, تو پھر آپ کے گھر والوں کو چاہیے نا کہ وہ آپ کو سمجھانے کی بجائے جو ایک کھلی
بات آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ آپ یونیورسٹی کو ڈرگ پلیس سمجھتے ہیں, یا اسکول کو یا کالج کو, یا یار وہ ٹھیک ہے, میں بس ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کر. یار ایڈکشن کی میں کیا کیا آپ کو تکلیفیں بتاؤں. ایڈکشن میں تو بندے کو ٹریٹمنٹ سینٹر بھی ڈرگ پلیس لگتا ہے. کین یو بلیو اٹ؟ یار لگنا نہیں چاہیے, میں مانتا ہوں, پر لگتا ہے, یہ بھی ہے. اتنا زیادہ لاس آف کنٹرول ہوتا ہے. صحیح فرما رہے ہیں, لیکن آپ اس سے کسی انسان کی بیماری اور بے بسی کا اندازہ کریں کہ میں نے لوگوں کو عمر حج پہ جا کے نشہ کرتے اور نشے کے پیچھے بھاگتے, مجھے پتا ہے. یہ بیماری کی نوعیت ہی ایسی. اچھا دوسری مصیبت, نہ پیشنٹ کو دکھائی دے رہی ہے, نہ بتانے والے بتانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ پیشنٹ کو ایک عادت اور بھی پڑ گئی ہوتی ہے ڈرگ ایڈکشن میں. تکلیف نہیں چاہیے, وہ بھی ہوتا ہے, لیکن تین چیزیں پیشنٹس اور ان کی فیملیز کو بہت بیماری میں آگے بڑھاتے رہتے ہیں. نمبر 1, کمفرٹ زون. میرا کمفرٹ چلتا رہے, وہ بھی ہوتا ہے. نمبر 2, لرنڈ ہیلپ لیسنس. مریضوں نے اور ان کے فیملی ممبرز نے اور ایون ان کے ڈاکٹرز نے کئی دفعہ یہ سیکھ لیا ہوتا ہے کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا, انہوں نے انجی رہنا ہے. اینڈ تھرڈ, ایزی وے آؤٹ. وہ اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ بار بار ان کا جی چاہتا ہے کہ جو بھی ان کا کام ہے نا, اس میں سے نکلنے کا کوئی آسان راستہ ہونا چاہیے. حالانکہ راستہ نہ آسان ہے نہ مشکل ہے, راستہ وہی ہے جو ہے تھا کہ جب آپ صحت یاب ہو جائیں گے نا اللہ کے فضل سے بہت زبردست آگے بڑھیں گے, ابھی بھی ہو رہے ہیں, تو آپ کو واحد ریگریٹ پتہ کیا ہوگا کہ میں نے صحت یاب ہونا تھا اور اپنی کوششوں سے مجھے 4 چاند لگنے تھے, تو میں نے یہ کام پہلے کیوں نہیں کر لیا. یہ ریگریٹ نے, یہ واحد ریگریٹ ہے جس نے آپ کی جان نہیں چھوڑنی, اور یہ اچھے والا ریگریٹ ہے. اللہ کرے آپ کو یہ ریگریٹ ہوا کرے, میری آپ کو دعا ہے, کیونکہ آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ یور بیسٹ ایئرز آر اہیڈ آف یو. آپ میں سے کس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کی ہوئے گا, حالانکہ میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ یور بیسٹ ایئرز آر اہیڈ آف یو. کوئی پڑھا لکھا ہو, نمازی پرہیزگار ہو, سمجھدار ہو, خاندانی ہو, روپوں پیسوں والا ہو, اخلاق والا ہو, ایڈکشن سے امیونٹی نہیں ہے کسی کو. اگر کسی کو یہ لگتا ہے نا تو وہ بڑے خطرے میں ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ ایڈکشن جب ہو رہی ہوتی ہے نا, تو اس بندے جس نے 3, 4, 5, 10 سال میں ایڈکشن کی مصیبتوں کو فیس کرنا ہوتا ہے, وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے اٹ ول نیور ہیپن ٹو می, میں نشے کو کنٹرول کر کے کروں گا, مجھے نہیں ہوں گے مسئلے. اچھا پھر اگر تھوڑی دیر کے لیے خیال آتا بھی ہے تو وہ بندہ سوچتا ہے کہ چلو چھوڑ ہی دینا, لیکن اب بھی اگر تھوڑا عرصہ کر لوں, مثلا 2023 میں نشہ کر لوں, جیسے پتہ نہیں میں غلط ہو سکتا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ سفیان بھائی کا یہ خیال ہے. یہ نوجوان مریضوں کا خیال ہوتا ہے, خاص طور پہ جو سب 40 پیشنٹس ہوتے ہیں نا, 40 سال سے کم عمر کے, ان کا خیال ہوتا ہے کہ 35-40 سال کی عمر میں تو نشہ چھوڑ ہی دینا. تو اس سے پہلے اگر کبھی کبھار, کدی کدی صبح, کدی کدی دوپہر تے, کدی کدی شام, 1 ہی دن ہے, تو کوئی حرج نہیں. دوسرا یہ بھی ہے کہ بار بار یہ خیال آتا ہے کہ اس دفعہ میں نشے سے نقصان نہیں اٹھاؤں گا, کیونکہ میں اپنی زندگی میں بہت سی اچیومنٹس ایڈ کر رہا ہوں. دنیا کی کوئی اچیومنٹ آپ کو کسی بیماری کے نقصان سے نہیں بچا سکتی. اچیومنٹس ان دیئر اون رائٹ ایک چیز ہے, بات ہے, اور بیماری کا معاملہ ایک اور چیز ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے آپ نے کام کاج کاروبار کرنا شروع کیا, آپ ماشاءاللہ انجینئر بھی ہیں, تو آپ کو لگا ہو کہ
اچھا لیکن گڑبڑ نشہ کرنے سے سٹارٹ نہیں ہوتی, گڑبڑ تو نشہ کرنے پر جا کے ختم ہوتی ہے, جسے فزیکل ریلیپس کہتے ہیں. یہ ریلیپس کا آخری درجہ ہوتا ہے جس میں جا کے ریلیپس کی پکچر پوری طرح مکمل ہو جاتی ہے. لیکن ایکچولی جب آپ لیٹ آتے ہیں نا, اب میں آپ کی طرف صرف چہرہ کر کے بات کر رہا ہوں, میں سبھی سے مخاطب ہوں, جب آپ لیٹ آتے ہیں نا تو دراصل آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ اسی. ڈاکٹر صداقت صاحب کے لیکچر میں 15 منٹ پہلے چلے جائیں یا 15 منٹ بعد چلے جائیں, کوئی گل نہیں, ہو سی. اگر آپ اپنی جو ببر شیر آپ نے پالا ہوا ہے نا, جسے ایڈکشن اور موڈ ڈس آرڈر کہتے ہیں, اگر آپ نے اس سے لاڈیاں کرنی نہ چھوڑی تو اس نے آپ کو چک مارنے نہیں چھوڑنے. تو آپ اس کا ذرا خیال کرنا شروع کریں. اچھا یہ میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں, بات تو ایڈکشن کی اور موڈ ڈس آرڈر ریکوری اور ٹریٹمنٹ کی ہو رہی ہے. یہ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو عادت ڈال دیں کہ آپ پر آپ کی مرضی چلے گی. آپ نے فرمایا 2 کلو, میں نے کہا نہیں 1 کلو بہت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بوجھ نہ ڈالیں اپنے اوپر. جیسے اس میں تو میں پوری طرح آپ کے ساتھ ہوں, اور اس کا ثبوت یہ ہے ہم سب کہ یہاں پر جو سلوک ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ ہم آپ کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں. لیکن کیا امی ابو کسی معاملے کو بہتر کرنے کے لیے آپ سے سمجھوتا کر رہے تھے؟ سمجھتے ہیں کہ بربادی وہ ہے جب آپ نشہ کرتے ہیں. آپ کی, میری, ہم انسانوں کی بربادی سٹارٹ ہو جاتی ہے جب ہم جس سسٹم میں ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ الجھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ آپ نے شعر سنا ہوا ہے, عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی, جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا. دیکھیں, دا inability to self discipline will always hamper our success. یہ ہے مسئلہ. آپ کو پتہ ہے کہ جس دن ہماری صحت طبیعت ٹھیک نہ ہو اور ہمارا سیلف کیئر کا جینا چاہے, آپ نے کبھی نوٹ کی ہے کہ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ٹرم اپ کریں, فیصل بھائی, سفیان صاحب, ٹرم اپ کریں, چینج کریں, پینٹ شرٹس پہنیں, وہ کیوں کہتا ہوں یار؟ آپ دیکھیں, your ability to make yourself do what at times you don't feel like doing is the road to success. میں دہرانے لگا ہوں, your ability, عثمان بھائی, your ability to make yourself do what you do not feel like doing at times is the high road to success. جی, سیلف ڈسپلن, اپنے آپ کو اچھے ٹریک پر چلانا. مثلاً میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں آپ سے کہتا ہوں تو آج مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ٹریمر مل جائے. یہ اچھا کریں گے آپ, کیونکہ جب تک دل کے پیچھے چلتے رہیں گے, کیونکہ ابھی کچھ عرصہ عثمان بھائی آپ کی مرضی نے نا یہ پیٹرن ہونا ہے آپ کی مرضی کا, اتار چڑھاؤ, اتار چڑھاؤ. لیکن اگر آپ نے اپنے آپ پر چھوٹے معاملات میں ہی مرضی چلانا شروع کر دی تو آپ ریکوری کے لیے بڑی شاندار پوزیشن میں آ جائیں گے. اچھا, وہ جو ریلیپس بیہیویئرز ہیں نا وہ یہی ہوتے ہیں. ریکورنگ پیشنٹ کے اندر کوئی دکھ پریشانی جو کئی دفعہ اس بیچارے کو سمجھ نہیں بھی آتی, وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے, وہ سیلف کیئر چھوڑ دیتا ہے, اسے زندگی بے رنگ لگنے لگتی ہے, وہ الجھنا شروع وہ اپنے آپ کو سیلف ڈرگ بھی کرتا ہے یوزنگ فوڈ. اب لیکن ایشو پتہ کیا ہے, آپ نے کبھی سنا ہے کہ ہمارے کچھ کھانے بھی ہمارے برین میں انہی ریسیپٹرز کو ہٹ کرتے ہیں جنہیں کبھی ہیروئن یا کوکین یا آئس ہٹ کیا کرتی تھی؟ Can you believe it? Isn't that very strange?
میرا اپنا بڑا دل کرتا پہ. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا دل کیا کر رہا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے اپنی خواہش پر فتح حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں, کیونکہ ہمیشہ ہمارا مفاد پہلے آئے گا.